شکر ہے جس نے اپنی یاد کا موقع عطا فرمایا۔ آج کا عنوان ہے شان سیدنا امام حسین قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، جو کوئی تم میں سے نیکی کرے اور ہم اس کا حسن دوبالا کریں گے۔ جو کوئی نیکی کرتا ہے ہم اس کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے حسن کو، نیکی کے اجر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، حب آل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اعظم الحسنات۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کی محبت جو ہے یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے، بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کی محبت جو ہے وہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ مسلمانوں پہ ایسا وقت آ گیا کہ ابھی تک نہ کوئی کھل کے آل رسول کی شان بیان کرتا ہے، نہ ہی کوئی کھل کر اصحاب رسول کی شان بیان کرتا ہے، کیونکہ جو کھل کھلا کر ڈنکے کی چوٹ پہ اصحاب رسول کی شان بیان کرتا ہے، ہم اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے وہ ہیں، اس کو بھی کسی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ جو آل رسول کی شان کھل کھلا کے بیان کرتا ہے ہم کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ وہ ہے، یعنی اس کو بھی کسی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ہم کیا ہیں؟ سوچنا تو چاہیے نا کہ یہ وہ فتوے ہیں کہ جو ہم میں گردش کرتے ہیں۔ جو صحابہ جو زیادہ قرآن پڑھے گا اس کو کہیں گے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اگر کوئی زیادہ حدیثیں پڑھے گا اس کو کہیں گے لگتا ہے یہ فلاں ہے۔ اگر کوئی آل رسول کا ذکر زیادہ کرے تو ہماری بدحالی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ فلاں لگتا ہے۔ اگر اصحاب رسول کی شان یہ زیادہ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں یہ لگتا ہے یہ فلاں ہو گئے ہیں۔ یار سوچنا بیٹھ کے کہ ہم پھر کیا ہیں؟ آل رسول کا ذکر بھی کسی خاص طبقے نے کرنا ہے، اصحاب رسول کا ذکر بھی کسی خاص نہیں کرنا ہے۔ اگر قرآن بھی زیادہ کسی خاص طبقے کی پہچان ہے، حدیث زیادہ پڑھنا یہ بھی کسی خاص طبقے کی پہچان ہے، تو ہماری پہچان کیا ہے؟ اصل میں یہ سارا حسن مسلک حق اہل سنت و جماعت کا تھا کہ یہ قرآن بھی پڑھتا ہے تو دل کھول کے پڑھتا ہے، احادیث بھی پڑھتا ہے تو دل کھول کے پڑھتا ہے، آقا کے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بیان کرتا ہے، نبی کی آل کی شان بیان کرتا ہے تو پھر بھی بارے بارے جاتا ہے۔ اصل میں یہ اہل سنت و جماعت کی یہ شان تھی۔ انسان کی فطرت ہے، کام وہ کرتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی صلہ موجود ہو، جس کے پیچھے کوئی صلہ موجود ہو، کرتا ہے جس صلے کے بغیر کوئی کام نہیں۔ جہاں سے اس کو آگے سے کوئی اجر ملنے کی تمنا ہو مسلمان کی نہیں، انسان کی فطرت ہے کام وہی کرتا ہے، کام وہی کرتا ہے۔ نماز فرض ہے، نماز عبادت ہے، فرض عین ہے، اس کے پیچھے بھی آپ کے ذہن میں ایک اجر ہے کہ نہیں ہے؟
جو قرآن پڑھتا ہے اس کی نظر میں بھی اس کی تلاوت کے پیچھے بھی ایک اجر درکار ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سنت پر عمل کرتا ہے، اگر کوئی بندہ نوافل پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کے ذہن میں ایک اجر ہوتا ہے کہ یہ مجھے اجر ملے گا۔ ساری عبادت انسان کی فطرت ہے کہ یہ کام وہی کرتا ہے جس سے کچھ حاصل ہو، جس سے کچھ حاصل ہو۔ جس سے کچھ حاصل نہیں وہ کام انسان، بولیے ذرا، انسان نہیں کرتا۔ اب آل رسول کی جو محبت ہے، اللہ اور رسول نے حکم دیا اس کو اپنانے کا، تعظیم اہل بیت کا حکم دیا ہے، اہل بیت رسول کی شان بیان کی ہے کھل کے قرآن نے، اور احادیث بے شمار ہیں کہ جو اہل بیت کی فضیلت اور شان کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ اگر ہم ان کی مودت، ان کی محبت اپنے دل میں بساتے ہیں، پھر ہمیں کیا اجر ملے گا، پھر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں لو اجر سنو کیا ملے گا۔ معرفت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براء من النار۔ اگر کوئی اچھے پیر کا مرید ہو جائے نا تو بندہ کہتا ہے جی میرا تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو ذرا، کہتے ہیں جی ہمارا تو بیڑا ہی، وہ بیڑا پار ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے، رحمت کی نگری میں جا کے بس جائیں گے۔ یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، آپ کو لفظ یاد ہو جائیں۔ تقریر ابھی میں نے زندگی رہی تو آگے کرنی تھوڑی دیر، کہ کام وہ کرتا ہے کہ جس میں کوئی صلہ حاصل ہو، اور بڑے پیر کو بندہ پکڑتا ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے کہ نہیں؟ بتائیں تو صحیح۔ بڑے پیر کو بندہ پکڑتا ہے کہ آگے سے کچھ ہمیں حاصل ہو جائے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا بیڑا پار ہو گیا، کیا جی؟ بیڑا پار۔ وہ بیڑا پار ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اس کو آخرت مل گئی، اس کی آخرت سنور گئی، اس کی، بولیے یار ذرا، آخرت سنوارنے کے لیے ہم کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ بڑے استاد سے پڑھتا ہے بندہ، کہتا ہے جی علم کی دنیا میں میرا بیڑا پار ہو گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اب دیکھیے لوگ اتنا سفر کر کے جاتے ہیں ایک اچھا عالم دین سننے کے لیے، ایک اچھا، کیوں کہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ جو نمازوں پہ پابندی کرتے ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، موسم جیسا بھی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، غسل ہے تو غسل کرنا ہے، روزہ ہے، گرمی میں ہے، سردی میں ہے، رکھنا ہے، کیونکہ میرا بیڑا، بولیے صحیح یار، میرا بیڑا، یعنی بیڑا پار لگوانا ہے۔ کیا جی؟ بیڑا پار لگوانا ہے۔ اب اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا۔ تو اب اگر ہم الیاس صاحب ان کی محبت بساتے ہیں اپنے دل میں، تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پاک کی محبت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں لو بیڑا کہاں پار ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں معرفت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براء من النار۔ اس کا پہلا صلہ یہ ملتا ہے کہ بندہ آگ سے بچ جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کا، معرفت کا، پہچان کا پہلا صلہ کیا ملتا ہے جی؟ براء، بری ہو جاتا ہے، براء من النار، بندہ کہاں سے بچ جاتا ہے؟ آگ سے۔ والولایۃ لآل محمد، آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، نسبت، تعلق داری، تابع داری کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امان من العذاب، بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔
عذاب سے دل بر یہ آل رسول کی محبت کا اثر ہے کہ دنیا میں ہمیں بکھرنے نہیں دیتے، آخرت میں جہنم میں گرنے نہیں دیتے، آخرت میں جہنم میں گرنے نہیں دیتے۔ اب بتاؤ جن کی محبت اتنا کامل وسیلہ ہے ان کی ذات کا معیار کیا ہوگا؟ تو جو ہے ان کی ذات کا معیار کیا ہوگا؟ دل میں بس سچے دل سے ان کی محبت دل میں رکھنی ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا میں چیر دیو آئے نے جناب کہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے، محبت کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تجھے اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اگر تم اونچ نیچ کرو گے ان کو ماننے کے بارے میں تو یہ یاد رکھنا اللہ موجود ہے۔ تو جو کرنا اہل بیت کی مودت کے بارے میں کس کی یاد دلاتا ہوں؟ اللہ کی۔ کس کی جی؟ اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ دین میں شامل ہے، اہل بیت کہاں شامل ہیں جی؟ یہ دین میں شامل ہے۔ یہ تو ہمارے واعظین، مقررین اور کچھ خشک پسند مبلغین نے ان کو باہر نکالا ہے۔ یار میری بات سنو، دین تو بہت بڑا ہے نا، دین کی جان ہے ایمان، ٹھیک ہے نا؟ ایمان کی جان سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ فرض عبادت کون سی ہے؟ جس کے بارے میں پہلا سوال ہوگا کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ اس نماز کے اندر والے رسول ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو نماز سے نہیں نکل سکے وہ عقیدے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو جو ہے آپ کی یعنی کہ ان کی محبت کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میں تجھے اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تجھے اگر تو نے تکڑی تول صحیح نہ کیا تو یاد رکھنا اللہ موجود آئے کہ جو حساب پر کرنے پہ آئے تو بے مثال کرتا ہے، جو عطا کرنے پہ آئے تو بے حساب عطا کرتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بارے میں کبھی بھی دو رائے نہ رکھو، اتنا ماننا ہے یا اتنا ماننا ہے، اتنا ماننا ہے کہ اتنا نہیں ماننا۔ چلو اس پہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن حسین پاک کہیں گم ہو گئے، کہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، دکھانا میرے ذمہ ہے، پڑھ کے سنانا بھی میرے ذمہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے امام پاک دونوں بھائی مل نہیں رہے تھے، کیا جی؟ مل نہیں رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ ان کو تلاش کیا، بڑی لمبی حدیث ہے۔ آخری حدیث کے آخری الفاظ پتہ کیا ہے؟ سرکار کو جب وہ سامنے ملے ہیں، آقا نے ان کو سامنے کھڑا کیا، ان دونوں بھائیوں کے چہرے صاف کیے، مسح وجہہ ما وقال بأبیہ ما وأمی ما انتما، سرکار نے ان کا چہرہ صاف کیا، فرمایا تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان جائے۔ مسح وجہہ ما وقال بأبی و امی انتما، فرمایا تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ما اکرمکما علی اللہ، تمہاری کیا شان ہے اللہ کے ہاں۔ یعنی یہ بتاؤ زمانے کے سارے تقاریر کرنے والے ملاؤں کو میرے نبی کا سچا فرمان ہے کہ ان کی کتنی شان ہے، یہ اللہ کے ہاں ہے۔ ان کی شان کا کیا مقام ہے وہ میرا رب سچا ہی جانتا ہے، یا قرآن جانتا ہے، یا رحمان جانتا ہے، یا میرا سونا نبی صاحب قرآن جانتا ہے۔
اگر ان کی شان کی انتہا ہم نہیں سمجھتے، مولویوں کو کس نے حق دیا ہے کہ انچی ٹیپ لے کے ماپ رہے ہیں یہ اس کی شان زیادہ ہے کہ اس کی شان زیادہ ہے؟ میرے نبی نے بات مکمل فرما دی ہے، ان کی کیا شان ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جو ہے جی ان کی شان کی انتہا کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں ہم انچی ٹیپ نہیں پکڑ سکتے کہ کس کی کتنی ہے، کس کی کتنی ہے، کس کی کتنی ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یعقوب صاحب ہمیں تو یہی حق ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار گھر والے بھی پاک ہیں، در والے بھی پاک ہیں، بولو تو صحیح نا۔ ہم تو یہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے گھر والے بھی پاک ہیں، در والے بھی پاک ہیں، صحن والے بھی پاک ہیں، بستر والے بھی پاک ہیں، غار والے بھی پاک ہیں، مزار والے بھی پاک ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ تو جو ہے آپ کی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ پاک ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ایک کلاس کے ٹیچر نے سبق دیا ہو، کلاس کے ٹیچر نے سبق دیا ہو جی، صبح سنانے کی جب باری آتی ہے اس وقت پسینے آ رہے ہوتے ہیں ہر اس نالائق بندے کو کہ جس کو سبق یاد نہ ہو۔ سبق یاد نہ ہو تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ یہ منظر آپ نے دیکھنا ہو کبھی جامع نظامیہ صبح چکر لگائے ہیں، ہاں دیکھو جب استاد صاحب گرامر سننے لگتے ہیں، صرف و نحو پڑھانے لگتے ہیں، کیا منظر ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر بچہ نالائق ہو یا اگر استاد نے سبق دیا ہو، آج کا سبق کل سننا ہے، کل جو نالائق ہے جس کو صحیح یاد نہیں ہے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں کانپ رہی؟ پسینے سردیوں میں بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو جی۔ اس گرمی میں بھی جیٹھ ہاڑ میں بھی کب کبھی تاری ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ کیوں کہ اصل میں وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ جس نے سبق دیا تھا وہ سامنے ہے، جس نے سبق دیا ہے وہ استاد سامنے ہے، اس کے سامنے بہانہ چل نہیں سکتا۔ اب مجھے بتانا کہ جب نبی نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں اہل بیت اپنے گھرانے اپنی آل کی محبت کا سبق دیا تھا، تو نے اس کا ورد کیوں نہیں کیا؟ اب بتاؤ، سرکار سامنے ہو، میدان معاشر ہو، محشر کا میدان ہو، انبیاء سارے موجود ہو، اگر سرکار اپنی امت سے یہ سوال کر لیں اپنی اہل بیت کی عزت کے بارے میں تو بتاؤ کیا جواب دینا ہے؟ الحمدللہ آج نسبت رسولی کا تصدق یہ ہے، ہم نے دامن اہل بیت کو ایسے تھاما ہے، ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم نماز میں بھی آپ کی آل پہ درود پڑھتے رہے ہیں تاکہ یہ دلیل رہے ہم نماز میں بھی آپ کی آل کے وفادار ہیں، پوری حیات میں بھی آپ کی آل کے وفادار رہے۔ تو جو ہے اب دیکھیں جی، میرے آقا نے ہمیں بہت ساری چیزیں منوائی ہیں، دکھائی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہت ساری ایسی چیزیں میرے نبی نے دکھائی ہیں، منوائی ہیں، دکھائی۔ مثلا فرشتے منوائے ہیں، دکھائے، بولیے ذرا۔ فرشتوں کا وجود، اس پہ ایمان ہے نا فرشتوں پہ ہمارا، فرشتوں کا وجود منوایا ہے، دکھایا؟ منوایا ہے جی، دکھایا نہیں ہے۔ پچھلے سارے انبیاء کا وجود منوایا ہے، دکھایا نہیں۔ پچھلی ساری کتابیں منوائی ہیں، دکھائی۔ قیامت کا دن منوایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ رب منوایا ہے، دکھا، بولو تو صحیح نا یار، دکھایا نہیں ہے۔ جنت کا وجود منوایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ جہنم کا وجود منوایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ تو امت
جن جن کو میرے نبی نے بن دکھلائے منوایا ہے، سب کو مان رہی ہے، سب کو مان رہی ہے کہ نہیں؟ نبیوں کا وجود منوایا ہے، دکھایا نہیں، ہم سارے ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کا دن منوایا ہے، دکھایا نہیں، ہم سارے ایمان رکھتے ہیں۔ جنت کا وجود منوایا ہے، دکھایا، ہم سارے ایمان رکھتے ہیں۔ ہر چیز اس کو مسلمان مانتا ہے اور دل کھول کے مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، جان سے مانتا ہے کہ جس کو نبی نے منوایا ہے، دکھایا نہیں۔ ارے اہل بیت حسن و حسین تو وہ ہیں کہ جن کو میرے نبی نے لب چسا چسا کر، کاندھے پہ اٹھا اٹھا کر، دکھا دکھا کر منوایا ہے۔ ان کو منوایا بھی ہے، ان کو دکھایا بھی ہے، ان کو منوایا بھی ہے، ان کو بولیے صحیح دکھایا بھی ہے۔ اب مجھے بتانا، ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سچا فرمان ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، حسنین کریمین آئے ہیں، آ کے کھیلنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت مبارک پر سوار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے پکڑنا چاہا، ہم نے امام حسن حسین کو کیا کرنا چاہا؟ پکڑنا چاہا۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اب دیکھیں ہمارا بچہ نماز پڑھتے ہمارے اوپر چڑھ جائے تو ہم نماز کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں جی؟ ڈانٹتے ہیں اس کو، کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا بیٹا نماز میں ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سرکار ہے نماز میں، شہزادے چڑھے ہیں پشت پاک پر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پکڑنے کی کوشش کی، آقا نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، ان پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ پوری کائنات کا ہر ولی، مولا علی سے لے کے ہر ولی، ہر پیر، ہر روشن ضمیر عالم دین اور ہر آقا کا غلام صحیح العقیدہ امتی جب بولے گا کہے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر میرے ماں باپ قربان۔ عرب والوں نے، عرب کے بڑے بڑے چوک جو ہیں، بڑے بڑے چوک چراہوں میں لکھا ہے کلنا فداک یا رسول اللہ، ماں باپ بھی شامل ہیں، ہم سارے بھی آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ سارے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آقا فرما رہے ہیں حسنین پر میرے ماں باپ قربان ہو، حسنین کریمین پر کیا ہو؟ میرے ماں باپ قربان ہو۔ اب اس کے بعد دیکھنا ماحول تھا مدینہ منورہ کا، ماحول تھا، ابھی محرم شریف آیا ہے، یہ محفلیں ہو رہی ہیں، کل بھی محفل، پرسوں بھی، اس کے بعد بھی محفلیں ہو رہی ہیں نا، کروائیں گے لوگ، کیا کریں گے؟ کوئی کہے گا شہدائے کربلا کانفرنس، کوئی کہے گا عظمت اہل بیت کانفرنس، یہی ہوتا ہے نا، ہر کوئی بندہ سلام پیش کرے گا آل رسول کو، اہل بیت اطہار کو سلام پیش کرے گا نا۔ اب دیکھیے ہر بندہ اس مہینے میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، ہم اس میں بیٹھیں یا سین میں محفل کروائیں، کوئی مدرسے میں کروا لے گا، کوئی اپنے ڈیرے پہ کروا لے گا، کوئی پیر صاحب ہے تو وہ درگاہ شریف یا خانقاہ شریف پہ کروا لیں گے، روحانی اجتماع ہو جائے گا۔ لیکن ماحول ہے مدینہ منورہ کا، شہر طیبہ ہے، یہاں پر سبحان اللہ کہتے ہیں جب مدینہ کا نام آئے۔ شہر ہے رسول نگر، شہر ہے مدینہ طیبہ جس کی خاک بھی پاک ہے، اور اس پاک شہر میں ایک پاک مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اس میں سارے نبیوں کا سردار موجود ہے۔ مدینہ کی ہوا ہو جو پہلے ہی پاک ہے، وہ آ کے سرکار کے جسم پاک کو چھو کر صحابہ کی سانسوں کو مہکا رہی ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کیا سنا ہے، ہوا ہے مدینہ طیبہ کی جو پہلے ہی پاک ہے، اس میں جو خاک ہے وہ بھی پاک ہے، خاک شفا ہے، وہ آ کے میرے آقا کے بدن کو چھو کے صحابہ کی سانسوں کو، علیہ صاحب گل سننی، میں پہلی دفعہ حدیث پڑھنے لگا، سانسوں کو مہکا رہی ہے۔ شاید کہ عظمت اہل بیت کی محفل شروع ہونے والی تھی،
توجہ کرنا. آپ نے علماء سے سنی ہے, آپ نے خطیبوں سے سنی ہے, آپ نے پیروں سے اہل بیت کی شان سننی ہے. اب میرے آقا سے سنو شان اہل بیت. ماحول کتنا حسین ہوگا کہ جس میں سامعین میں تاجدار صداقت بھی موجود ہو, تاجدار عدالت بھی موجود ہو, ہاں سخاوت کا سخنور بھی موجود ہو, اور حیدر کرار جیسا عظمت و شجاعت کا دلبر بھی موجود ہو. سرکار نے شروع کیا اہل بیت کی شان. میرے آقا فرماتے ہیں الا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس. آقا نے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایسا بندہ نہ بتاؤں, الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا, میں تمہیں وہ بندہ نہ بتاؤں جس کا نانا بھی شان والا ہو, جس کی نانی بھی شان والی ہو. بولنا تو صحیح. میں نے کہا مولوی نہیں پڑھ رہا, مولوی کے پڑھنے میں فرق ہے, مولوی کے پڑھنے میں فرق ہے, خطیب کے جملوں میں فرق ہے, کہیں ربط رہتا ہے کہیں نہیں رہتا. لیکن یہ وہ ذات بیان فرما رہی ہے جس کے سینے پہ قرآن آیا تو قرآن کا امین بن کے ہمیں ایسا قرآن عطا کیا. قرآن کل بھی سلامت تھا, قرآن آج بھی سلامت ہے. تو جو ہے محفل دیکھنا, محفل شروع ہو گئی. خطاب کون سی ذات خصوصی خطاب فرما رہی ہے؟ کون سی ذات؟ خطیب الانبیاء خطاب فرما رہے ہیں. قیامت کے دن کا خطیب بول رہا ہے, بولے تو قرآن بنے. سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا بندہ نہ بتاؤں کہ جس کا نانا بھی شان والا ہو, جس کی نانی بھی شان والی ہو. پھر فرمایا جس کی خالائیں بھی شان والی ہیں, جس کا چچا بھی شان والا, جس کی پھوپھیاں بھی شان والی. بولو تو صحیح یار. فرمایا جس کا نانا بھی شان والا ہو, جس کی نانی بھی شان والی, جس کی خالائیں بھی شان والی. اچھا خالائیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خالو بھی ہوں گے. بولو تو صحیح یار. خالہ موجود ہیں تو اس کی دلیل ہے کہ خالو بھی موجود ہوں گے. فرمایا جس کی خالہ بھی شان والی, جس کا چچا بھی شان والا, جس کی پھوپھی بھی شان والی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا, ادھر نماز ہوئی ہے نا, نماز ادھر بٹھایا ہے حسن کو, ادھر بٹھایا حسین کو. اور یار جن کے بارے میں محفل ہے, الیاس صاحب سوچو ذرا, تصور کے ساتھ اس کا تعلق ہے, محسوس کرنے کے ساتھ. کیسی پاک عظیم محفل ہے. مدینہ منورہ میں, مسجد نبوی میں, سرکار کی صدارت میں, سرکار کی موجودگی میں سرکار خود خطاب فرما رہے ہیں, سارے صحابہ سن رہے ہیں, اور جن کی شان بیان ہو رہی ہے وہ ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے. یار کیا کہوں, اس سے بڑھ کے کیا کہوں. میں نے کہا حدیث دکھانا بھی میرے ذمہ. مجمع الزوائد میں حدیث ہے, حدیث کی 10 جلدوں کی معتبر کتاب ہے مجمع الزوائد, اس کی جلد نمبر 8 سے پڑھ رہا ہوں حدیث. یاد رکھنا کیا جی, سرکار ایسے بیٹھے ہیں, حسن کو ادھر بٹھایا, حسین کو ادھر بٹھایا, ایسے کر کے سرکار خطاب فرما رہے ہیں. تمہیں وہ بندہ نہ بتاؤں جس کی نانی بھی شان والی ہو, جس کا نانا بھی شان والا ہو, جس کا چچا بھی شان والا ہو, جس کی پھوپھی بھی با کمال ہو. پھر فرمایا جس کی خالائیں بھی شان والی ہوں. پھر فرمایا آگے, فرمایا یاد رکھنا کائنات میں ایسا شخص صرف حسن و حسین ہے. فرمایا کہ وہ ہیں کہ جدہما فی الجنہ, جدہما فی الجنہ. بولو تو صحیح سبحان اللہ کہہ دیتے. فرمایا جدہما فی الجنہ, ابوہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, وامہما فی الجنہ, وامتہما فی الجنہ, وخالاتہما فی الجنہ, وہما فی الجنہ, ومن حبہما فی الجنہ. فرمایا اس کا نانا بھی جنتی ہے, اس کی نانی بھی جنتی ہے, اس کا باپ بھی جنتی ہے, ان کی ماں بھی جنتی ہے, ان کے چچا بھی جنتی ہے, ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے, ان کی خالائیں بھی جنتی ہے, یہ خود بھی جنتی ہے, ان سے محبت رکھنے والے سارے جنتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ساڑھے قاری صاحب نے اٹھانا جی, سارا مجمع اٹھیا اور سو رہے ہیں. تو جو ہے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں,
یہاں میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، لگتا تو یہاں پہ یہ ہے کہ سارے گھرانے میں جنت بٹی ہے، سارے گھرانے، بولیے صحیح، سارے گھرانے میں بڑا کوئی نواب چودھری ہو، وہ کہے گی میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میرا دادا سکھ تھا، میں تو سرکار کی غلامی کا صدقہ اللہ کی رضا کے ساتھ جنت کا طلبگار ہوں، لیکن دادا سکھ مر گیا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہہ سکتے نا، بندہ ہو سکتا ہے۔ جنت کے لیے ایمان ضروری، جنت کے لیے ایمان ضروری۔ کوئی بھی بندہ پرانا بابا جی کوئی بھی 100 سال کی عمر کے قریب ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دادا کیا تھا؟ سکھ تھا، میں تو جنت کا طلبگار ہوں، دادے کے لیے نہیں، دادے کے لیے اس لیے کہ اس کو ایمان کا پتہ نہیں، اس کے ایمان کا پتہ نہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ سکھ تھا میرا دادا، لیکن دیکھیے یہ گھرانہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، چچا بھی جنتی، چچیاں بھی جنتی۔ سرکار فرماتے ہیں چچا بھی جنتی، پھوپھیاں بھی جنتی، خالائیں بھی جنتی اور خود بھی جنتی، اور ان کی جو محبت رکھنے والے ہیں وہ سارے جنتی۔ لگتا یہ ہے کہ جنت رب نے بنا کے ان کو تحفے میں عطا کی ہے، ان کو جنت تحفے میں عطا کی ہے، اور مسلمانوں کو ان کے صدقے میں عطا کی ہے۔ دوسری حدیث سنو، جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، حدیث کی معتبر کتاب، اپنی پسند کا کوئی مولوی دیکھو، اس کو کہو یار یہ حدیث بڑی ہے، حدیث ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے، اس کا آپ ترجمہ کر دو، ترجمے میں فرق ہو میں ذمہ دار، حدیث میں فرق ہو میں ذمہ دار۔ حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود کیا جی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا استقر اہل الجنۃ فی الجنہ، جب اہل جنت جنت میں چلے گئے، جب اہل جنت جنت میں، جنت مانگنی چاہیے رب سے کہ رب ہمیں بھی عطا کر دے، ہمارے کرتوت تو نہیں ہے جنت والے لیکن تیری رحمت ہے، ہمیں بھی جنت عطا فرما، دعا کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے جی آقا فرماتے ہیں اذا استقر اہل الجنۃ فی الجنہ، جب اہل جنت چلے جائیں گے کہاں؟ جنت کے اندر، تو قالت الجنۃ، جنت بندے گن لے گی، دیکھے گی وہ بھی آ گیا ہے، فلاں بھی آ گیا ہے، وہ فلاں بھی آ گیا، یہ مولانا کی تقریر سن کے رونے والا بھی آ گیا ہے، ہنسنے والا بھی آ گیا ہے، تمسخر کرنے والا بھی آ گیا، ہاں سارے آ گئے ہیں۔ جنت پھر اللہ سے بات کرے گی، قالت الجنۃ، جنت کہے گی یا ربی وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک، تیرا وعدہ تھا مجھ سے کہ میں تجھے اپنے ارکان میں سے رکن عطا کروں گا، سارے آگے ہیں، وہ رکن کدھر ہیں؟ مجھے اللہ خوبصورتی دے گا، جنت پہلے بڑی خوبصورت ہے یار، لیکن جنت اللہ سے بات کرے گی یا ربی وعدتنی، تیرا مجھ سے وعدہ تھا، ان تزیننی، تو مجھے زینت دے گا، بتا کدھر ہے میری زینت؟ اللہ فرمائے قال اولم ازین کی بالحسن والحسین، اللہ فرمائے گا وعدہ پورا ہو گیا، حسن و حسین تیرے اندر آ گیا، تو جو ہے اب کی یعنی ہر بندہ خوش ہے کہ ہر بندے کے لیے جنت کا وجود نعمت، ہر بندے کے لیے جنت کا وجود رحمت، لیکن جنت کے لیے حسن و حسین کا وجود رحمت ہے۔ پھر سنو حدیث پاک پڑھ رہا مجموع الزوائد سے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے خلق فرمایا جنت اور دوزخ کو، تو جنت بات کرنے لگی جہنم سے ایک دن، کس سے جی؟ جہنم سے، فخرت الجنت علی النار، جنت کہہ رہی ہے جہنم کو، فخرت الجنت فخر کرنا، فخرت الجنت علی النار، آپ یاد رکھنا جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے، جہنم وہ اوپر سے، فخر تو آپ کو پتہ ہے نا فخر ہی ہوتا ہے، فخر تو کسی نے اچھے کپڑے بھی پہنے ہو تو پاس سے جناب کھٹکھٹا کے جاتا ہے پتہ چلے اچھا سوٹ پہنا، ہاں وہ تو جنت ہے، اس کے اندر تو ہر نعمت ہے،
ہر ناز والی چیز ہے. وہ جنت خود بات کر رہی ہے کس سے؟ جہنم سے. فاخرت الجنت علی النار، جنت دیکھ کے نا جہنم کو کہنے لگی انا خیر منکی، ہم تم سے بہتر ہیں. میں تم سے کیا ہوں جی؟ بولیے کیا ہوں؟ جنت کس کو کہہ رہی ہے؟ جہنم کو. اور جنت کہنے لگی بل انا خیر منکی، کیوں؟ میں بہتر ہوں تم سے، اس لیے کہ سارے کان کٹے تو میرے اندر ہیں. جہنم کہنے لگی سارے کان کٹے کس کے اندر ہیں؟ اس نے بات کی ہے یار حدیث میں، کیا کہنے لگی لِأَنَّ فِيَّ الْجَبَابِرُ فرعون و نمرود، کہنے لگی فرعون بھی میرے اندر، نمرود بھی میرے اندر، ابو لہب بھی میرے اندر، ابو جہل بھی میرے اندر، شداد بھی میرے اندر. تیرے اندر کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جہنم. پہلے بات کس نے شروع کی تھی؟ جنت نے کہا تھا جی ہم بڑے خوبصورت ہیں، ہمارے اندر جناب دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، پانی کی شہد کی نہریں چل رہی ہیں. فخر تو جنت کو آیا نا. اس نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں. وہ بھی جہنم ہے، ہاں سارے کان کٹے اس کے اندر ہیں، سارے منافقین اور کافرین کس کے اندر؟ جہنم کے اندر. وہ جناب وہ نہیں چپ کی، وہ کہنے لگی بل انا خیر منکی، ہاں میں تم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ فرعون تو میرے اندر ہے، تیرے اندر ہے تو بات کر. جنت فرعون کی تو آیا. جنت خاموش. کہتے ہیں کہ فَأَسْقَطَتْ، جہنم کا نعرہ سن کے جنت خاموش، جنت خاموش ہوگی. پھر اوحى اللہ تعالی الیہا، اللہ نے اس کی طرف وحی فرمائی. کس کی طرف؟ جنت کی طرف. فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے لا تخضعینا، تو پریشان نہ ہو. اگر اب جہنم بات کرے گی نا تو اس کو کہنا حسن و حسین تو میرے اندر ہے، تیرے اندر کوئی ہے ایسا تو بات کر. جنت کے لیے فخر کا سبب بنے ہیں وجود حسنین پاک. وجود تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یاد رکھنا، اہل بیت رسالت کو چھوڑ کے گزارا نہیں، اصحاب رسول کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہے، سنت رسول کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہے، طریقہ سنت چھوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ چھوڑ کے گزارا نہیں ہے. میں نے کہا کہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ نبی کے اہل بیت کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہے. گمراہ ہے وہ جو اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھے، اہل بیت کا بغض جو اپنے دل میں رکھے گمراہ پکا. حدیث پڑھ دوں آخری وقت میں جاتے ہوئے، یہ یاد رکھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا. قال کاتب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لرجل عہدا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کے ساتھ عہد و پیمان کیا. عہد سمجھتے ہیں؟ عہد نامہ لکھا، نمازیں اتنی پڑھنی ہے، زکوٰۃ اتنی دینی ہے، روزے اتنے رکھنے ہیں، اعمال یہ کرنے ہیں، بد اخلاقی نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی، بدزنی نہیں کرنی. وہ بندے نے لکھ لیا سارا کچھ، ایگریمنٹ ہو گیا کہ میں اسلام میں داخل ہوا ہوں، مجھے لکھ کے دیں. عہد نامہ ہو گیا. کاتب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لرجل عہدا. لو جی حدیث سنیں، عہد نامہ لکھا گیا. کہتے ہیں وہ بندہ چلا گیا. وہ بندہ اپنے گھر جانے والا تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ ایک نماز سرکار کے پیچھے پڑھ لوں. بولو سیاد، ذہن میں آیا ہوگا کہ کوئی ایک نماز نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ددا میں پڑھتا ہوں، پھر چلا جاؤں گا. گھر دور تھا، واپس آ گیا. کہتے جب وہ بندہ واپس آیا، فدخل الرجل علی النبی یسلم، اس لیے کہ آ کے سلام کرے، سرکار کو سلام کرنے کے لیے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ یصلی، نبی تو نماز پڑھ رہے ہیں. نبی پاک کیا کر رہے ہیں؟ نماز. اب صحابہ نے کہا بیٹھ جا، نماز پوری ہوگی پھر تم جو بات کرنی ہے کر لینا. وہ گھر کے کونے میں بیٹھ گئے ہیں. وہ بندہ جس نے ابھی عہد نامہ لکھا تھا اور جا رہا تھا پرچہ لے کے، کہتے ہیں فرا الحسن والحسین، اتنے میں اس نے دیکھا کہ حسن و حسین آ گئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کیا؟ فرا الحسن والحسین یلعبانی علی عنقہ، وہ چڑھ گئے ہیں آپ کی گردن پاک پر. ہاں، ویلعبانی علی ظہرہ، کبھی چڑھتے ہیں آپ کی پشت پر، کبھی چڑھتے ہیں آپ کی گردن پاک پر. ویمران مرتن
بین یدیہ ومن خلفی، کبھی دوڑ لگاتے ہیں آگے، کبھی دونوں دوڑتے ہیں پیچھے. وہ بندہ دیکھ رہا تھا، وہ بندہ جو مسلمان ہوا نیا نیا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ دونوں بچے کیا کر رہے ہیں. اس نے کسی سے پوچھا نہیں کہ یہ دونوں کون ہیں، چپ کر کے دیکھتا رہا ہے. لو جی نماز ختم بھی ہونی تھی. نماز ہے کسی مولوی کی نہیں، کس کی؟ بولو صحیح، امام الانبیاء کی. ہم اپنے امام مسجد کو، ہم اپنے خطیب کو تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں. وہ نماز پڑھاتے بھی اکثر حساب ہی کرتا رہتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے. نماز مولوی کی نہیں ہے، نماز ہے نبی کی، سب سے اعلیٰ نماز. سارے بولیے یہاں پہ کہو سبحان. ہاں آقا علیہ السلام نماز مکمل ہوئی. لو جی اپنے دل کو ٹھنڈا کرو، آخری لفظ سن کے حدیث کے، فلما فرغ الصلاۃ، سرکار کی نماز مکمل ہوئی، سرکار نماز سے فارغ ہوئے. وہ بندہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ما یقطعن الصلاۃ، نماز ٹوٹ نہیں گئی؟ یہ بچے کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی اوپر چڑھتے ہیں، کبھی نیچے. فلما فرغ الصلاۃ یا رسول اللہ ما یقطعن الصلاۃ. فوراً سرکار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، فغضب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کا چہرہ پاک غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا ناولنی عہدک، فرمایا پرچہ واپس کر جو میں نے لکھ کے دیا تھا. ناولنی عہدک، وہ جب پرچہ لکھا تھا فرمایا ناولنی عہدک، پرچہ واپس پکڑا فاخذہ فمزقہ، پکڑ کے سرکار نے پھاڑ کے پھینک دیا. اور امت کو سبق یہ دیا کہ جس کو یہ وارا نہیں نہ کھاتے وہ ہمارے پاس رہے، یہ ہمیں وارا نہیں کھاتا. وما علیہ الا البلاغ. بھائیو